سوال کیا گیا کہ ایک مرد و عورت کسی شہر کے اندر میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میاں بیوی کی طرح ہے، لیکن ان کے اصل نکاح منعقد ہونے کا لوگوں کو علم نہیں ہے، تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ آیا وہ میاں بیوی تصور کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے؟ شریعت کا اس بارے میں حکم کیا ہے؟ تو آپ علیہ الرحمٰ نے کافی تفصیلی جواب دیا فقہ کی عبارات کے حوالے سے کہ اس میں جو ظاہری فیصلہ ہے شریعت کا کہ اگر کسی ایسی جگہ پر کہ لوگ مرد و عورت میاں بیوی کی طرح رہتے ہوں، لوگوں کو انہیں میاں بیوی ہی سمجھنا لازم اور ضروری ہے، یہ جانچ پڑتال کرنا کہ ان کا نکاح ہوا ہے یا نہیں یہ شرعی طور پر لازم نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا۔ اگر کسی جگہ پر بھی، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی بستی کے اندر یا کسی شہر کے اندر کچھ نئے لوگ آ کر رہتے ہیں اور جو پہلے رہ رہے ہیں، اب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرد و عورت میاں بیوی کی طرح آتے جاتے ہیں، تو انہیں میاں بیوی ہی تصور کیا جائے گا۔ اس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے کچھ چیزیں بیان فرمائیں کہ ایک تو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی ہیں، یا سننے سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہے، کسی نے کہا یا ان دونوں میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ تو شرعی طور پر ان چیزوں کو بعد میں اگر کسی جگہ بھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو جنہوں نے دیکھا ہے سنا ہے ان پر لازم ہے کہ ان کے میاں بیوی ہونے کی گواہی دیں شرعی طور پر، یہ لازم و ضروری ہے۔ ہاں، اس سے ایک چیز اور بیان فرمائی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے بالفرض کہ کچھ لوگ ایسے رہتے ہوں لیکن ان کا نکاح ہوا نہیں ہے، تو قضاءً ان کو میاں بیوی سمجھا جائے گا، یعنی ظاہری فیصلے کے طور پر، لیکن دیانتاً ان کا جب نکاح نہیں ہوا تو دیانتاً عند اللہ، دیانتاً کا معنی ہوتا ہے کہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ گناہ گار ہوں گے اس لیے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا، لیکن لوگوں کے سامنے جب تک وہ میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ قاضی کے پاس یا کسی عدالت کے اندر کسی بھی فیصلے کے وقت اگر ان کے ہاں کوئی گواہی طلب کی جائے تو وہ گواہی شرعی طور پر دیں گے کہ ہم نے انہیں میاں بیوی کے طور پر ہی دیکھا ہے۔ تو یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو اس کے اندر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے دین اسلام کے اندر جو شرعی حکم ہے وہ یہی ہے کہ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ امیر المومنین بنے، خلیفہ مسلمین بنے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بلند آواز سے یہ اعلان کیا کہ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس کچھ اور تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے احوال بھی جانتے تھے، چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے تھے، لیکن ذرا سوچ سمجھ کے رہنا کہ عمر جو فیصلہ کرے گا وہ تمہارے ظاہری قول پر کرے گا، تمہارے ظاہری اعمال پر فیصلہ ہوگا، تو اس لیے ہوشیار رہنا، یہ نہ کہنا کہ ہمارے دلوں کے اندر کچھ اور تھا، عمر جو فیصلہ کرے گا وہ تمہارے ظاہری جو کردار ہیں ان پر فیصلہ ہوگا۔ اور یہی شرعی اصول ہے آج تک بلکہ قیامت تک کے لیے کہ اگر شریعت کی نگاہ میں قاضی کے پاس شرعی قاضی موجود ہے یا کسی مفتی کے پاس کوئی بھی شرعی فیصلہ جائے گا تو مفتی کے لیے اور قاضی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ظاہری الفاظ پر، ان کے ظاہری کردار پر ہی فیصلہ دے گا، ان کی نیت کے اندر کیا ہے یا انہوں نے کیا چھپایا ہوا ہے اس کے متعلق لازم نہیں ہے کہ وہ جانچ و پڑتال کریں کہ ان کے بارے میں یہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو سوال کیا گیا کہ دو لوگ میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں، تو اب ان کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آئے، ان کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، یہ مسلمانوں پر لازم نہیں ہے کہ یہ جانچ پڑتال کرتے پھریں۔ ہاں، جب لوگ دو شخص اگر میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں تو شرعی طور پر انہیں میاں بیوی ہی تصور کیا جائے گا اور سارے احکام ان کے اوپر میاں بیوی والے ہی نافذ ہوں گے اور سمجھے جائیں گے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نکاح کے ہم نے کل پڑھے تھے احکام، یعنی نکاح کے جو ارکان پڑھے تھے،
نکاح کے ارکان جہاں بھی پائے جائیں گے وہاں نکاح منعقد ہو جائے گا، اور جہاں پر یہ نکاح کے ارکان نہیں پائے جائیں گے تو وہاں نکاح بہرحال منعقد نہیں ہوگا۔ تو اس صورت کے اندر اگر کسی کا نکاح نہیں ہوا تو صرف وہ میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں تو دیانتاً تو ان کا نکاح نہیں ہوا، یعنی اللہ کے نزدیک ان کا نکاح نہیں ہے۔ ہاں قضاءً لوگوں کے نزدیک یا قاضی کے نزدیک، مفتی کے نزدیک ان کا نکاح سمجھ لے ہو گیا ہے، وہ میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی والے احکام ان پر نافذ سارے کیے جائیں گے۔ تو اسی طرح ایک اور چیز بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ایسا زمانہ چلا ہے کہ اگر نکاح کے جو 4 ارکان ہیں وہ پائے جاتے ہیں لیکن مذاق کے طور پر یا ڈرامے کے طور پر، جیسا کہ ڈرامے کے اندر بھی آج کل ہوتا ہے کہ ڈرامے کے اندر جی نکاح ہو رہا ہے، تو شرعی طور پر وہ نکاح نافذ سمجھا جائے گا، اگرچہ مذاق کے اندر بھی ہو۔ مزید یہ احکام آگے آ رہے ہیں کہ اگر کسی نے، حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلاق، اطاق اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں یا نکاح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مذاق کے اندر بھی کیے جائیں تو ہو جاتے ہیں، یا ڈرامے کے طور پر کیے جائیں تو بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص طلاق دے اور کہے کہ جی میری نیت تو طلاق کی نہیں تھی، تو میں نے تو ویسے مذاقاً یہ طلاق دے دی ہے، تو طلاق بہرحال ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی نے نکاح کیا ہے، نکاح کے ساری شرائط موجود ہیں، یعنی گواہ بھی موجود ہیں، مجلس واحد بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محلیت نکاح بھی ہے کہ وہ کسی اور کی منقوہ نہیں ہے یا محرم نہیں ہے، تو نکاح جو ہے شرعی طور پر منعقد ہو جائے گا۔ جیسا کہ ڈراموں کے اندر عام طور پر ہوتا ہے، تو ڈراموں کے اندر اگر نکاح ہو رہا ہے تو شرعی طور پر وہ نکاح نافذ سمجھا جائے گا، وہ نکاح ہو جائے گا اور شرعی احکام ان پر لاگو ہو جائیں گے۔ اس لیے مذاق کے اندر بھی اگر کہیں پر کوئی لوگ ایسا کریں تو بہرحال شرعی طور پر نکاح ہو جائے گا۔ جب یہ شرائط ساری پائی جائیں تو نکاح وہ سمجھا جائے گا، اور نکاح کے جتنے بھی احکام ہیں ان پر لاگو ہو جائیں گے شرعی طور پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین۔